ایک سوال پہنچا ہے، یہ تو تھوڑا سا لمبا، میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ کہتے شب برات کی حقیقت اور فضیلت مفتی تقی عثمانی صاحب دام اقبالہ ماہنامہ بلاغ اگست 2010 سے لیا گیا ہے۔ شب برات کی فضیلت کی حقیقت، کہتے شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت، کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ محدثین کا ذکر کیا ہے، فقہاء کا ذکر کیا ہے، اور ایک اصل کی بات کی ہے کہ علمی بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو صحیح بات، جیسے کہ انہوں نے خود شروع میں کہا ہے کہ اس کی کوئی کسی خاص فضیلت کی صحیح حدیث بیان نہیں کی گئی، مروی نہیں ہے، اور جن 10 صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی صاحب جو ان حدیث کے راوی ہیں۔ اب صحابی جو ہے، یہ روایت صحابی نے کی ہے، اب سند میں خرابی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے کسی صحابی نے اس رات کی فضیلت کے لیے کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی صحابی سے، یعنی یہاں سے اس بات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں پہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ نے اس رات کا اہتمام کیا ہے۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں۔ یہ وہ روایات ہیں محققین محدثین نے جن کے بارے میں کہا کہ سب ضعیف ہیں۔ اچھا، یہ بات واضح ہے۔ اچھا، یہ ساری روایات جو ہے الگ الگ سے ضعیف ہے، اور جو ضعیف روایت ہے اگر ان کا ضعف اتنا زیادہ نہ ہو، آپس میں جوڑنے سے حسن غیر کی درجہ پا لیتی ہیں تو پھر یہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ محدثین کا اتفاق ہے یہاں پہ اس مسئلے میں، جو محققین محدثین ہیں، کہ ان روایات کو جمع بھی کیا جائے تب بھی حسن غیر درجے پہ یہ فائز نہیں ہوتی۔ اس لیے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ کہنا یہ بات غلط ہے۔ 10 صحابہ سے ثابت ہے، ثابت نہیں ہے۔ 10 صحابہ سے روایت موجود ہے، تو اسے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اگر 10 یا 100 صحابہ سے بھی روایات موجود ہوں اور سب ضعیف ہوں تو حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی کی غلطی ہے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غلطی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو سند ہے جس نے ہمیں یہ بیان کی ہے کہ کس صحابی نے یہ روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں صحابی تک یہ جو سند ہے اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی ہے، کسی راوی میں کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں شب برات میں عبادت۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ میری گزارش یہ ہے، خیر و قرون کا ذکر کیا ہے نا کہ اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ثبوت چاہیے، کہاں پہ؟ یہ صحابہ سے روایات ہیں، یہ صحابہ کا اپنا عمل نہیں ہے، خیر و قرون والے لوگوں میں سے کسی کا عمل نہیں ہے۔ ایک کا دکھا دے کس نے اہتمام کیا ہے، ایک کا بھی نہیں ملتا۔ اگر سلف میں سے کسی کا عمل مل جاتا تو حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن سلف کا عمل تو ہے، تب بھی ہم کہتے کہ یہ درست ہے، لیکن وہاں پر بھی کسی کا عمل نہیں ملا۔ اور خود شیخ صاحب جو ہیں، دیکھیں اس پوسٹ کے آخر میں بتا دوں آپ کو، کہتے ہیں شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے، جیسا کہ بعض روایت میں ملتا ہے، اور یہ بات درست ہے۔ یہاں پہ یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے
مسجد میں جمع ہونا یا چوراہوں پہ یا روڈوں پہ جمع ہو کر کوئی خاص اہتمام کرنا، یہ خلاف سنت عمل ہے، نہ تو اس کی دلیل ہے کسی حدیث میں اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ تو یہ بات اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ عبادت کے اہتمام جب ان سے ثابت نہیں ہے، سلف میں سے، خیر و قرون میں سے، یہ تو بیان کیا شیخ صاحب نے کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک بھی یہاں پہ روایت نہیں پیش کی کہ کس صحابی نے یا کس تابعی نے، اتباع تابعین، کس عالم نے، کس محدث نے، فقہاء اربعہ میں سے، کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، کیا امام مالک، شافعی، امام احمد حنبل سے ثابت ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، یہ بات بھی درست ہے، کہتے ہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل نفلی، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے، نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی خاص طریقہ ثابت بھی نہیں ہے اور خاص کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خاص عبادت کہاں ثابت ہے؟ جب طریقہ ثابت نہیں اور خاص طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، جب اصل عبادت بھی ثابت ہے تو اس عبادت کرنا کہ کہاں اور کیسے جائز ہے؟ کہ شب برات پہ قبرستان جانا۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو کہ روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت بقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات پہ قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس درجے میں اسے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، یعنی جو سنت میں ثابت ہے اس پہ ویسے عمل کریں جیسے کہ سنت میں ثابت ہے۔ لیکن کیا سنت میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات میں بقیع جایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کیا ہے۔ اچھا آگے وہ خود بھی کہتے ہیں، کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا؟ صحابہ کرام دین کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع میں جانا اس رات میں اگرچہ ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہے، تو کیا صحابہ کرام نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کر زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ اگر ثابت ہو تو کم سے کم ایک صحابی تو کرتا، کی صحابی ثابت نہیں ہے۔ وہ شیخ صاحب خود بھی فرماتے، کہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانا مروی ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، لیکن اس کو پورا مکمل طریقے اپلائی کیوں نہیں کرتے ہر بات پہ؟ یہ عجیب تضاد ہے، سبحان اللہ۔ شعبان کا روزہ، کہتے ایک مسئلہ شب برات کے بعد والی دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ بالکل بات درست ہے، بالکل بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ضعیف حدیث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ضعف دوسری روایتوں سے منجبر ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتی ہے۔ 15 شعبان کے دن جو ہے اس میں روزہ رکھنا جو ہے، جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے، یعنی روزہ رکھے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اچھا 15 شعبان کی جو شب ہے اس میں کسی عبادت کو کوئی دلیل موجود ہے کسی عبادت کا؟ وہ بھی تو نہیں ہے نا، ضعیف بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی خاص عبادت میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات رمضان سے 1-2 دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا وہ معنی بالکل صحیح ہے،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور پورے شعبان کے روزے رکھنا یا اکثر شعبان کے روزے رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن خاص 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کی جو دلیل ہے وہ ضعیف. اچھا، ایک مسلمان ہے، ایک مسلم ہے، وہ پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اکثر شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے. وہ روزے رکھتا آیا ہے اور 15 شعبان کا دن جمعرات ہے مثال کے طور پہ، رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اس کی عادت ہے وہ رکھے گا، لیکن خصوصی طور پہ 15 شعبان کا اہتمام کر کے روزے رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آخر میں وہی بات کہتے ہیں، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا، یہ خلاف سنت عمل ہے. کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے، جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے. واللہ اعلم، یہ بات بالکل درست ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب